میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس میں خداوند کی محبت کا پیغام پیش کیا جاتا ہے۔ اسے انجیل کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خوشخبری، خوشی کی خبر، اچھی خبر، جسے سن کے اچھا لگتا ہے، دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے، چین آ جاتا ہے، جو دھس گیا ہے اس میں جان آ جاتی ہے، وہ باہر نکل آتا ہے اس میں سے، اور پھر خدا کا شکر کرتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو خدا آپ کو کچھ ایسی بات کہہ دے کہ جو آپ کے اندر ہو جائے، اور پھر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا کر دے خداوند کے لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر کہیں، واہ واہ، یہ معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے سب بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، خدا کے خادم ہوں، جو خدا کی خدمت کرتے ہو، جو خدا کا کلام سناتے ہو، اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو میرا سلام آپ کو۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا جو خوشی کی خبر لاتے ہیں ان کے قدم مبارک ہیں۔ پیاری بہن، پیارے بھائی، اگر آپ خدا کا کلام سناتے ہیں کسی طریقے سے بھی، کسی چرچ میں ہیں، جگہ جگہ جا کے سناتے ہیں، ٹیلی ویژن پر سناتے ہیں، آپ کے پیار کی مٹی کو میرا سلام، آپ مبارک ہیں۔ میں نے 116 زبور میں سے ایک آیت پڑھی، ایک سوال ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، میں ان کے عوض میں، ان کے بدلے میں جو خدا نے مجھے برکتیں دی ہیں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں۔ زبور 103 میں خدا کا بندہ ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ زبور 103 میں ذرا دیکھیں کیا نعمتیں ہیں جن کے لیے دل اس قدر شکر گزار ہے کہ خدا کا بندہ کہہ رہا میں کیا دوں، مجھے اس قدر اس نے نوازا ہے، اتنی مہربانیاں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں مجھ پر ہوئی ہیں، تو میرے پاس کیا ہے جو میں اس کے حضور پیش کروں کہ میرے مولا، میرے نجات دینے والے خداوند، تو نے جو محبت مجھ سے رکھی،
میرے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، میں کیا دوں تجھے؟ میرے پاس کیا ہے میرے مالک، میرے منجی، میرے خداوند یسوع، میرے مسیحا، میں کیا دوں تجھے؟ داؤد کہتا ہے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ کیا ہے وہ نعمتیں؟ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، بخشش، گناہوں کی بخشش کا یقین، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا، تمام بیماریوں سے شفا دیتا۔ کتنے ایسے بھائی بہن ہیں، میں ان کی گواہیاں سنتا ہوں اور خداوند کو مبارک کہتا ہوں، ان کو دعا دیتا ہوں، بتاتے ہیں کہ ایسی نا امیدی کی حالت میں جب ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں، اب تم خدا سے دعا مانگو، اس حالت میں انہوں نے خداوند کو دیکھا، خداوند کی آواز سنی اور کہا گھر چلا جا، گھر چلی جا میری بیٹی۔ اور جب وہ گواہی دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، لوگ تو یہ سوچ سکتے ہیں جھوٹ بول رہے، شاید پیسے دیے ان کو، لیکن ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں، موت سے ہی نہیں بچا لیا انہیں، زندگی میں داخل کر دیا، اور زندگی بھی ایسی اس دنیا کے لیے نمونہ ہے، تمام بیماریوں سے شفا دیتا، وہ تیری جان ہلاکت بچاتا، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ جن کی زندگی تباہ ہو رہی ہو وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں اور کہیں کہ میں کیا کروں، میں سر جھکاتا ہوں، تیرے حضور مجھ پر رحم کر، وہ اٹھا کے تاج رکھ دیتا ان کے سر پہ، تم بچ گئے، اب تم میرے ہو گئے۔ تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں کیا دوں تجھے؟ ایک کہانی مجھے یاد آئی، ایک ذمہ دار تھا، اس کے دروازے پر بڑا جیسے کوئی جانور کچھ پنجے مار رہا ہے، تو تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کتے کے بھونکنے کی آواز ہے، زور زور سے بھونک رہا کتا اور پنجے مار رہا کہ بھی دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کتے نے ایسے پنجہ اپنا آگے کو کر دیا، اس نے دیکھا اس میں تو کانٹا لگا ہوا بہت بڑا سا، اس نے وہ نکال دیا، کتا دم ہلایا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ کتا بھونک رہا، بڑے زور زور سے بھونک رہا ہے اور پنجے مار رہا ہے، تو جب اس نے دروازہ کھولا تو وہی کتا تھا، اس کو پنجہ دکھا رہا، پھر سے دکھا رہا کہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے منہ میں ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی میں دروازے پہ رکھ کے تو چلا گیا۔ بھائی کبھی کتے کی ہڈی چھین کے دیکھنا منہ سے، نہیں گرائے گا، وہ کاٹنے کو دوڑے گا، میری ہے یہ، میں نہیں دے سکتا۔ جانور کتا گوشت کھاتا ہے، ہڈی نہیں دیتا کسی کو بھی، تو اس کے پاس بیچارے کے پاس، کتے کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی ہڈی تھی جو اس نے کہیں سے ڈھونڈ ڈانڈ لی تھی۔ تو سوچتا ہوگا میں اس مالک کو کیا دوں جس نے مجھ پر ترس کھایا تھا، وہ ہڈی لا کے دے گیا، وہاں وہی تھی اس کے پاس، سب سے پیاری چیز، اس کی سب سے قیمتی چیز وہی لا کے دے دی۔ تو وہ آدمی دیکھ رہا اس ہڈی کو، حیران ہو رہا کہ اس جانور کے اندر اتنی شکر گزاری۔ پھر اسے یاد آیا کہ خدا نے میرے ساتھ بھی تو بہت ساری مہربانیاں کی ہیں، میں اپنی شکر گزاری کیسے اس کے سامنے، کیا ہے میرے پاس جو میں شکر گزاری کے طور پر اسے دے دوں؟ خدا کے کلام میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رومیوں کا خط 12واں باب پہلی 2 آیتیں میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے پاس بائبل آپ بھی نکالیں، دیکھیں رومیوں کا خط اور اس کا 12واں باب ہے اور پہلی 2 آیتیں ہیں۔ ایسے لکھا اس میں کہ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کیا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے؟ خدا کا کلام کہتا اپنے آپ کو دے دو، یہ بدن قربان ہونے کے لیے کر دو، خدا کی نظر کر دو، تمہارے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ تم جو جہان کی شکل پر بنتے چلے جا رہے ہو، دنیا کی باتیں جذب کر کے، دنیا کے سے خیالات، دنیا کی سی زبان، دنیا کے سے شوق، یہ سب تمہارے اندر آ گئے ہیں اور تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔
اس بدن کو نظر کر دو. تو کوئی میرا بھائی کہے گا یہ بدن، میں اپنا بدن ہی تو میں نے برباد کر رکھا. ایک بیچاری لڑکی کی شادی کسی جگہ ہونے طے ہو گئی، بڑی خوش تھی، چلو میری زندگی کا راستہ اب صحیح ہو جائے گا، میں اپنے آدمی کی فرمان بردار رہوں گی، اپنے ساس سسر کی خدمت کر لوں گی. کیا کیا میں نے اپنی زندگی میں، لیکن شاید خدا مجھے یہ موقع دے رہا ہے. کسی نے جا کے ان لوگوں کو جا کے بتا دیا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ لڑکی تو بہت گھٹیا زندگی بسر کرتی رہی ہے، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. لو صاحب، اچھی خاصی شادی ہوتی ہوتی رک گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، آئے خدا ٹھیک ہی کیا انہوں نے، میں اس کے لائق نہیں تھی. معلوم نہیں کتنا شریف آدمی ہوگا وہ، کتنے کیسے، کیا میری زندگی، ٹھیک ہی کیا انہوں نے، میں اسی لائق ہوں. سر پکڑ کے بیٹھ گئی، رونے لگی. کیا کرتی یار؟ اگر کوئی میری ایسی بہن ہے جس کی زندگی کسی نے برباد کر کے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایسی بہن ہے جسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنا جسم فروشی کرنی پڑتی ہے، میری پیاری بہن آپ کہو گی میں اپنا بدن کس کے نظر کروں گی؟ کون قبول کرے گا مجھے؟ مجھے تو خود اپنی زندگی سے گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، گندی زندگی میری. تم کہہ رہے ہو کہ اپنا بدن خدا کی نظر کر دو، یسوع مسیح کی نظر کر دو. وہ تو مجھ پر نگاہ بھی نہیں کرے گا. میں اپنا شیشہ دیکھتی ہوں شیشے میں اور مجھے نفرت ہوتی ہے. اور بھائی صاحب آپ یوں کہہ رہے ہو کہ اپنے بدن کو خداوند یسوع مسیح کی نظر کر دو، تمہاری زندگی تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. میرے لیے بہت مشکل ہے، اب میرے لیے کوئی امید نہیں ہے. کوئی اور بھائی کہے گا بھائی صاحب ڈاکٹر مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ شراب پی پی کے تم نے اپنا کلیجہ برباد کر لیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے لیے، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مروں کہ جیوں. میں کیوں اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہوں، وہ محنت کرتے ہیں، میں پیتا ہوں، زہر پی رہا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے میں نے مصیبت پیدا کر رکھی ہے. شراب کی حالت میں جو کچھ میں کہتا ہوں، توبہ توبہ، جو کچھ کرتا ہوں، توبہ توبہ. آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنا بدن، میرا بدن تو بیماری کا گھر ہے، اب میں تو سڑ رہا ہوں، یہ نظر کروں اس کی، یہ کوئی نظر ہے؟ یہ بھی کوئی شکر گزاری ہے؟ میرے پیارے بھائی یہی تو ہے شکر گزاری، یہی تو ہے. اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں، خوشخبری. یہ خوشخبری راست بازوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے خدا کی مدد کی، ان کا بھروسہ اپنی نیکی پر ہے. اور آپ کو بدی، مجھے معلوم ہے کس طرح میں نے جب اپنی زندگی خداوند کے سپرد کی تھی، بہت برس ہو گئے، سنا تھا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، میرے سامنے صرف میرے باپ کا نمونہ تھا، تو میں کہتا تھا خداوند اگر تو پاپا کی طرح ہے تو ضرور اچھا خدا ہوگا. اگر خدا پاپا کی طرح ہے میرے تو اچھا ہوگا. اتنا ہی مجھے پتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن جب خدا کا پاک روح جیسے بڑی قوت اور زور کے ساتھ آیا اور مجھے ہلا کے رکھ دیا، میں نے پہچانا کہ میں کس قسم کا گھنونا انسان ہوں اندر سے. میں انسان ہوں، ناپاک ہوں، میں کیا کروں اس بدن کا، کیسے اسے پیش کروں؟ تو میں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ کہا تھا، اے خداوند تو پاک ہے، اے باپ، اے خداوند تو پاک ہے، میں تو سراسر ناپاک ہوں. تیرا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا، کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ میں تو تجھے قبول کر لیتا ہوں. تو تو پاک ہے، تو تو پیارا ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو مددگار کا ہے، مددگار ہے، مدد کرنے والا، تو تو بچانے میں، سب کچھ ٹھیک ہے تیرا تو. قدوس 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 رب الافواج، رحیم کریم، بے حد، سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا کرے گا میرا تو؟ میں اپنی زندگی اگر تجھے دے دوں تو مجھے قبول کرے گا؟ جس دن سے خداوند نے میری زندگی پر ہاتھ رکھا، ہٹایا نہیں اب تک، پھینکا نہیں مجھے. اس لیے میں یہ ہر روز کہتا ہوں، اے خداوند آج کا دن تو نے مجھے دیا ہے، میں اپنا بدن تیرے سپرد کرتا ہوں، کیا کرے گا اس سے؟ کر لے جو کچھ کرنا چاہتا کر. میرے باپ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس کتے کی طرح ہوں، اس کے پاس تو ایک ہڈی تھی،
میں وہ گناہگار انسان ہوں جس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو مجھے قبول کرے گا؟ کیا کرے گا میرا؟ اس دن مجھے قبول کیا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن. خداوند کہتا اپنا بدن، یہ بدن، یہ جو بدی کا گھر بن گیا ہے، جس میں ناپاکی کا راج ہے، جس میں نا امیدی کا اندھیرا ہے، جس میں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جس میں ہائے ہائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آ میرے پاس، آ میرے پاس. میں برباد کرنے نہیں آیا، میں بچانے آیا. ڈھونڈتا ہوں میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. آج میں نے تجھے کہہ دیا میری بیٹی آجا، میں نے تجھے ڈھونڈ لیا، آجا میرے پاس، آجا. یہ نہ کہہ کہ میں گناہ گار ہوں، یہ نہ کہہ، اب نہ کہہ کہ میں کسی کی کام کی نہیں، یہ مت کہہ، ایسا مت کہہ میرے بھائی، ایسا نہ کہہ، اب نہ کہہ، اب تو میرے پاس آیا ہے، اب میں تیرے پاس آیا. کوئی نہیں آتا تیرے پاس. ہاں لوگ تو کہتے ہیں کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، کوئی دروازہ میرے لیے کھلا ہوا نہیں ہے. سب کہتے ہیں نیکی لے کے آ، تب ہم بات کریں گے. تو میں نیکی کہاں سے لاؤں؟ میری تو بدی کا گھر ہوں. میرے تو خیالات میں ناپاکی ہے، میرے تو کاموں میں وہ باتیں ہیں جن سے شرم آتی، میں کسی کو بتا نہیں سکتی. کہاں جاؤں؟ کہا میرے پاس آ جا. تو نہیں آ سکتی، میں آ گیا تیرے پاس. کھول دروازہ میری بیٹی، کھول دے. سن تو میں کیا کہہ رہا ہوں، سن تو لے میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں. میں تیرا باپ ہوں، مجھے یقین کر، مجھے قبول کر. کیونکہ دیکھ لکھا ہے، پڑھ لیں انجیل میں، جتنوں نے اسے قبول کیا وہ جتنے راست باز نہیں ہیں، وہ جتنے گناہ گار ہیں، لاچار ہیں، اپنی زندگی سے بیزار ہیں، ان کو کہا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں، دیکھو کیا کرا، جیسے وہ کہہ رہا تھا نا ان کے سر پہ تاج رکھتا، یہاں لکھا اس نے انہیں خدا کے فرزند، پرمیشور کی سنتان بننے کا حق دے دیا. اور کہا اب تو باپ کہا کر. اب تیرا وہ باپ ہے، ایک وہ باپ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، ایک میں ہوں جو تیرا خالق ہوں. میں تجھے نجات دینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، میں تجھے تیری زندگی کو نیا بنانے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں. قبول کر مجھے، کہہ دے کیا ہے خدا یسوع میں آ گئی. آ گیا. پھر تیری زندگی ایسی نہیں رہے گی، تیری زندگی بچا لی جائے گی. ایک پترس نام کا شخص تھا، مچھی پکڑتا تھا. تو بیچاروں نے رات بھر اس نے اس کے ساتھیوں نے مچھی پکڑی، کوئی ایک مچھی نہیں ہاتھ آئی. ان کی تو روٹی یہی تھی. یہ تو ایسے ہی کوئی بیچارہ مزدور جائے وہاں کھڑا رہے انتظار میں، کوئی مجھے لے جائے گا، مجھ سے کام لے گا. لائن لگی ہوئی ہے، اس کا نمبر ہی نہیں آیا. اب سوچ رہا میں گھر لے کے کیا جاؤں گا. بالکل اسی طرح تھے وہ لوگ، مزدوری کرتے تھے، مچھی پکڑتے تھے، بیچتے تھے، وہی ان کا روزگار تھا. اب کچھ نہیں لگا، ساری رات مچھی پکڑی، کچھ نہیں ہوا. ادھر خداوند یسوع مسیح کنارے پر منادی کر رہے ہیں. اتنی بھیڑ آ گئی کہ اوپر چڑھے آ رہے ہیں یسوع مسیح کے اور پیچھے پانی ہے. اس بھیڑ کی وجہ سے آواز بھی نہیں پہنچ رہی سب تک. تو پترس سے کہا، پترس میں اس سے درخواست کی، خداوند زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، کہ یا تو مان میری بات، نہیں تو پھر میں اتاروں تیرا سر تیری گردن پہ سے دے. جیسا میں کہہ رہا ہوں بس ایسے نہیں کرتا خداوند یسوع، کبھی نہیں کرتا، خدا نہیں کرتا. تو کہا درخواست کی کہ ذرا پانی سے ہٹا لے، میں تیری کشتی استعمال کر لوں. اس نے کہا اچھا. وہ سن بھی رہا تھا کیا باتیں کر رہا تھا. تو کہا سوچتا ہوگا چلو میں بھی سن لوں گا کیا کہہ رہا. تو اس نے اپنی کشتی میں بیٹھنے دیا خدا ان کو. خوب اچھی طرح انہوں نے لوگوں کو کلام سنا. پترس اور اس کے ساتھیوں نے بھی سنا کلام، اس کا اثر ہوا ان کے دل پہ. تو تھوڑی دیر کے بعد جب بات ختم ہوگی تو کہا پانی میں ذرا گہرے میں لے چل. تو کلام کا اثر تو ہو ہی رہا تھا. سوچ رہا تھا کہ اس کی بات تو ماننی چاہیے، یہ تو استاد ہے، یہ تو باتیں ایسی کہہ رہا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے. تو وہ لے گیا گہرے پانی میں. تو کہا ایسا کرو کہ دہنی طرف جال ڈالو. سوچتا ہوگا بھئی تجھے کیا پتا، تو خدا کی بات کر، یہ تو مچھلی پکڑنے کی بات ہے، ہم کو معلوم ہے مچھی کہاں ہے، ہم نے ساری رات مچھی پکڑی. لیکن کہتا تیرے کہنے سے کرتا ہوں. کیا کہنے سے؟ کہتا میں تیرا کلام سن رہا تھا، اس کا مجھ پر اثر ہوا ہے، تو تیرا حکم مان لیتا ہوں میں. اتنی مچھلی آ گئی کہ جال پھٹنے لگے. جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اس کی زندگی میں سب سے بڑا معجزہ ہو گیا جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اس کی آنکھیں کھل گئی اندر کی اور اس نے اپنے آپ کو اندر سے دیکھ لیا. مچھلیوں کا آنا یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا.
بڑا معجزہ یہ ہے کہ پطرس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے اپنے آپ کو پہچانا. ہائے، منت کر کے کہتا ہے خدا میرے پاس سے چلا جا، میں اس لائق نہیں، میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں، تیری پاکیزگی جھال لگ رہی ہے، اس سے مجھے برداشت نہیں ہو رہی تیری پاکیزگی، میرے پاس سے چلا جا. اس کو خداوند نے کہا، وہ جو کہہ رہا تھا میرے پاس سے چلا جا. کتنے جو خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح کی محبت کو سن کے کہتے ہیں میں کیسے آ سکتا ہوں، میں کیسے آ سکتی ہوں اس کے پاس، میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، مجھے کوئی قبول نہیں کرتا، میں تو خود اپنے آپ کو قبول نہیں کرتا، میں تو سوچ رہا ہوں اسے ختم کیسے کروں، میں گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، میرے پاس سے چلا جا. اس کو خدا یسوع مسیح نے کہا تیرے پاس سے میں چلا گیا تو تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا. کہاں جائے گا پھر؟ کس کے پاس جائے گا؟ کسے پکارے گا اگر میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ایک زبردست خدا کا احسان ہے تجھ پر ہو رہا ہے کہ تجھے پتہ لگ گیا کہ تو گناہگار ہے. چونکہ تو نے مان لیا کہ تو گناہگار ہے، اب تیرے گناہ بخش دیے گئے. میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. اب سے میں تجھے انجیل کا سنانے والا بنا دوں گا، تو تمام دنیا میں انجیل سنائے گا. کہاں کہاں اس نے انجیل سنائی، بلکہ اس کے خط ہیں انجیل میں 2. کوئی بہت بڑا لکھا آدمی نہیں تھا، لیکن جو کلام اس کے وسیلے سے خدا نے بخشا انسان کو، لوگ اس کی ایک ایک آیت پر ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں. پہلے خط پر انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اور انہوں نے PhD کیا ہے اس کی تمام دنیا کے لیے اسے نمونہ بنا دیا. تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، پطرس کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس سے دروازہ کھل گیا گناہگاروں کے لیے. آؤ، یہ نہ کہو کہ میں گناہگار ہوں میرے پاس سے چلا جا، یوں کہو کہ خداوند میں گناہگار ہوں، میں آ گیا تیرے پاس. یہ کہو، یہ نہ کہو اسے آج سن کے، یہ نہ کہو کہ یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری زندگی کیسے بدلی جا سکتی ہے، یہ بیماری مجھ سے کیسے دور ہو سکتی ہے، میرے گھر میں کیسے صلح ہو سکتی ہے، میری بیوی بچے کیسے مجھے قبول. یہ نہ کہو کہ میں گناہگار ہوں، میرے پاس سے چلا جا، میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کہو کہ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنا بدن تیرے سپرد کر رہا ہوں، جیسا بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تیرے حضور ہوں. اب اٹھ کے تیرے در سے جایا بھی نہیں جاتا، کہاں جاؤں. یہ کہہ دو، یہ کہہ دو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن. بہت پیار کرتا ہے خدا آپ کو، بہت بڑا انتظام ہے اس کے لیے، معلوم نہیں. ذرا گواہیاں سن کے دیکھیے آپ. میں سنتا ہوں، ان بہنوں کو مبارکباد کہتا ہوں، ان بھائیوں کو مبارکباد کہتا ہوں، ان کا شکر کرتا ہوں جن کا کلام سن کے میرے اندر خدا کی محبت تازہ ہوتی ہے، میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ سب جو کلام سناتے ہو، آپ سب جو کلام سناتی ہیں، گواہیاں دیتی ہیں، سب کو میرا سلام. لیکن ان میں سے کسی کی گواہی میں یہ بات نہیں ہے کہ میں بڑی راست باز تھی، میں بہت نیک آدمی تھا، تو خداوند نے مجھے چن لیا کہ تو ادھر ہو جا، میں تجھے استعمال کروں گا کیونکہ تو نیک ہے، تو راست باز ہے. ارے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا، میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ مجھے تو کوئی چھونے کو تیار نہ تھا، اس نے مجھے چھڑا لیا. اس نے مجھے چھو دیا، میں چھوٹ گئی، میں چھوٹ گیا. اور یہ دیکھو میری زبان پر اس نے اپنی خوشخبری بسا دی ہے، میری زندگی میں اپنی خوشخبری اور نیکی بسا دی ہے. اب نہیں رہا میں تھی بدکار، اب میں اس کی نظر میں قیمتی ہوں، اب میں اس کی نظر میں اس کی خدمت گزار ہوں. میں ساری دنیا میں جا کے خدا کا کلام سناتا ہوں. یہ کہتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں سنو میرے بھائیوں، سنو میری بہنوں، سنو گناہگارو، ہم سب کے لیے امید ہے، ہمارا مددگار زندہ ہے، اس نے ہماری جان کا فدیہ دیا ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کون آ کے اسے کہے میں گناہگار ہوں. یہ نہ کہے کہ میرے پاس سے چلا جا، یہ کہہ دے پیارے خدا میں آ گئی، میں آ گیا. کہہ دو آپ اس سے، پھر دیکھنا کیا کرے گا وہ. خداوند مجھ پر بھی رحم کر، ہر سننے والے پر فضل کر، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. خدا کی رحمت کا سہارا لے کر
میں نے خدا کی محبت کا ذکر کیا ہے، اس کی محبت کی دعوت آپ کو سنائی ہے، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، یہ کہہ رہا ہے خدا، میرے پاس آ جا، یہ نہ کہہ کہ میں گناہ گار ہوں، اس لائق نہیں ہوں، میرے پاس سے چلا جا، یہ بات بہت اونچی ہے، میں اس تک کبھی پہنچ نہیں سکوں گا، میں نہیں پہنچ سکوں گی۔ ارے دیکھ تو میں کہاں سے آیا ہوں، دیکھ میں کہاں سے تیرے پاس آیا ہوں، تجھے بچانے کے لیے، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے، نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور جو میری نجات کو قبول کرتا ہے اس کی زندگی نئی ہو جاتی ہے، وہ جو نکمی زندگی ہے وہ کام کی زندگی ہو جاتی ہے۔ خدا کا بڑا بھاری مقصد ہے آپ کے لیے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کاش کے جوان سن لیں اس بات کو، سن لیں۔ ایک ہی تو خوشخبری ہے دنیا میں، اس کو انجیل کہتے ہیں، اور یہ گناہ گاروں کے لیے ہے۔ خدا یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ تو اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو صاف کر، پاکیزگی حاصل کر، بے داغ ہو جا، تب یہاں میرے پاس، تب میں تجھ پر رحم کروں گا۔ نہیں نہیں، یہ ایک خیال ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ گناہ گار کو مددگار کی ضرورت ہے، گناہ گار کو مسیح کی ضرورت ہے جو بچانے والا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچا دے گا، نجات دے گا، نجات کا دینے والا ہے وہ۔ نجات کی ضرورت جو محسوس کر لے کہ میں اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتا، میں اپنے آپ کو قابل نہیں ٹھہرا سکتا، میں نہیں آ سکتا تیرے حضور، کیا لے کے آؤں، تو کہہ کہ میں تجھے نجات دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی شکر گزاری دیا کرنا، مجھے لوگوں کو بتایا کرنا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ پیارے بھائی، آپ کے لیے بہت ہی پیارا موقع ہے یہ، اسے جانے نہ دینا۔ یہ مت کہو کہ میں گناہ گار ہوں، میں بچایا نہیں جا سکتا، میں کسی کام کی نہیں ہوں۔ ارے خدا کا بہت بڑا مقصد ہے آپ کے لیے۔ جو بھی، جس کو بھی خدا استعمال کر رہا دنیا میں، جو گواہی دے رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت تھا مجھے اپنے آپ سے نفرت تھی، میں تو اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے تو اپنی موت کا سامان اکٹھا کر لیا تھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلی تھی میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے خدا کی محبت کا تجربہ ہوا ہے، اور آج تمام دنیا کو میں یہ بتا رہی ہوں، تمام دنیا کو یہ بتا رہا ہوں، نا امید مت ہو، کھڑے ہو جاؤ، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ خدا کا اتنا پیارا مقصد ہے آپ کے لیے کہ جب آپ بعد میں مڑ کے دیکھو گے تو کہو گے اے خدا میں نے انتظار کیوں کی تھی۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے، بہت پیارا مقصد ہے، بہت کام لے گا آپ سے وہ، جانے نہ دو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے۔ لکھا ہے اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، ایسا کر لو ایسا۔ آمین۔